ایک سیابی لیاؤ اور جنہیں زیر ناف ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے کوئی ایک سیابی پیش کرو، صرف ایک، دو تین دی گل نہیں کرتا، صرف ایک سیابی کیوں نہیں پڑھی؟ نبی دے صحابہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے پسروری صاحب کی۔ پسروری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی لے آؤ جن نے زیر ناف ہاتھ بننے ہون۔ پسروری صاحب تو پھر پسروری ہے، دو تین کی بات کہتا ہے کہ نہیں کرتا، ایک صحابی ایسا لاؤ جس نے زیر ناف ہاتھ باندھ کر جو ہے نماز پڑھی ہو۔ پسروری صاحب کی مثال یہی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بھیڑ تھی، اور اس بھیڑ نے جو ہے اس کے اندر بادشاہ کا جو پانی پینے والا پیالہ تھا نا اس کو توڑ دیا۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، بڑا قیمتی پیالہ تھا، تو اس نے بلایا بھیڑ کو پکڑ کر ادھر لاؤ۔ بھیڑ آئی تو اب بادشاہ نے اس بھیڑ کو کہا کہ تمہیں کہیں تو کیا کہیں، تجھے کہیں تیرا منہ کالا ہو تو تیرا منہ پہلے بھی کالا ہے، اگر تجھے کہیں کہ تیرا ناک نہ ہو تو بھیڑ کا پہلے کون سا ناک ہوتا ہے؟ بادشاہ نے کہا اگر تجھے کہیں کہ تیرے اندر غیرت نہیں ہے، تو بے غیرت ہے، تو بھیڑ کے اندر پہلے کون سی غیرت ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر غیرت نہیں ہوگی؟ پسروری صاحب کا بھی یہی نہیں حال ہے۔ پسروری صاحب آپ کو کہیں تو کیا کہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہیں۔ پسروری صاحب آئیے اہل سنت والجماعت کا موقف سنیے، اس کے اوپر دلائل سنیے، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے دلائل انہوں نے حضور نے سینے تے ہاتھ باندھے ویکھیا ہونا، دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی وہ حدیث ہے جو تیرے پاس تیری پٹاری کے اندر سانپ چھپا ہوا ہے، جو ہم سے قابو نہیں ہوتا، جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا۔ پسروری صاحب اب وہ دن چلے گئے جب تو دجل کرتا تھا مرزا قادیانی کی طرح، اب تجھے بھی ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لگام دیں گے، تیری زبان کو انشاءاللہ ہم چپ کا روزہ رکھوائیں گے۔ پسروری صاحب، میں پہلے اپنا موقف بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھر باندھنے کے لیے دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ کی یوں ہتھیلی پر رکھے گا، اور یہ ابہام اور یہ خنصر کے ساتھ یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ساتھ یوں اپنے اس گٹے کو جو ہے پکڑ لے گا۔ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے جو ہے دلیلیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ بات آپ کے سامنے جو ہے پتہ چل جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرمایا وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِّن مَشَائِخِنَا، ہمارے مشائخ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ بِأَن يَسْعَ بَاطِنُ الْكَفِّ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّ الْيُسْرَى، کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، وَيَحْلِقُهُ بِالْخِنْصِرِ، اور حلقہ بنا لے خنصر اور ابہام کے ساتھ، عَلَى الرَّسَغِ، اس گٹے کے اوپر جو ہے رکھ لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کان الناس یامرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعیہ الیسری فی الصلاۃ، کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بعینی اسی طرح رکھتے تھے جس طرح یہ احناف کا مسلک ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء، کہ ہم جو ہے نبیوں کی جو جماعت ہے ہم حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے کیا کرو، مؤخر کرو اپنی سحری کو اور جلدی کرو تم جو ہے اپنی افطاری کو، اور جو ہے پکڑو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر۔ اور حضرت وائل بن حجر کی حدیث بھی موجود ہے وضع یمین علی شمال فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے نماز کے اندر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 3 ہے، صفحہ 322 کے اوپر، اور حدیث نمبر 3959 کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں، اس سے صاف ظاہر معلوم ہو گیا، پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور دوسری صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے موجود ہے صفحہ 570 کے اوپر، حدیث نمبر جو ہے 1860 کے اوپر۔ اب آئیے پسروری صاحب، یہ تو ہمارے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ثابت ہو گیا۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے۔ پہلی دلیل میں بیان کرنے لگا ہوں، روى الامام الحافظ ابو بکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عاصم الجحدری عن علقمہ بن صحبان ان سمع علیا
کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدنا علی سے سنا یقول فی قول اللہ، وہ کہہ رہے تھے وصلی لربک وانحر، وانحر کا معنی یہ ہے وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ جو ہے یہ حدیث اب جو ہے سنن اسرم کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے التمہید کے اندر جلد 8 اور صفحہ 164 کے اوپر نقل کیا ہے۔ اب پسروری صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایک صحابی، میں صحابی حضرت علی میں نے پیش کر دیا، میں راویوں کی ثقات بھی بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابو بکر اسرم کے بارے میں فرماتے ہیں، احمد بن محمد ان کے بارے میں جو 273 کے اندر وفات پانے والے ہیں، فرمایا ثقۃ حافظ لہ تصانیف، فرمایا کہ یہ حافظ اور ثقہ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ تصانیف ہیں۔ تقریب التہذیب صفحہ جو ہے 122 کے اوپر اور رقم نمبر 103 کے اوپر۔ نمبر 2 راوی امام اسرم نقل کرنے والے تھے ابو الولید ہشام بن عبد المالک الباہلی الطیالسی سے، جو 227 کے اندر وفات پانے والے ہیں۔ آپ سیاستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم ان کے راوی ہیں، یہ ثقہ اور ثابت ہے۔ تقریب التہذیب ہے، جلد جو ہے صفحہ اس کا تہذیب کا جو ہے 603 ہے اور رقم نمبر جو ہے 7301 ہے۔ نمبر 3 راوی تھے حماد بن سلمہ، یہ 167 کے اندر وفات پانے والے ہیں، یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور سنن اربعہ کے راوی ہیں، یعنی سیاستہ کے راوی ہیں یہ بھی، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ الاسلام الحافظ صاحب السنہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر دیکھ رہے تھے، جلد 1 صفحہ 151 اور رقم نمبر 197 کے اوپر دیکھ لیتے۔ نمبر 4 امام عاصم الجوہدری، یہ بھی ثقہ ہیں، الجرح والتعدیل امام رازی کی ہے، جلد جو ہے 6 ہے صفحہ 456 کے اوپر اور رقم نمبر 11176 کے اوپر۔ نمبر 5 راوی ہیں امام عقبہ بن سبان، یہ متوفہ 75 یا 82 ہجری ہیں، آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی ہیں، ثقہ ہیں بالاتفاق، تقریب التہذیب صفحہ 425 کے اوپر۔ نمبر 6 جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور یہ تو داماد رسول ہیں، علی تو پھر علی ہے۔ نمبر 7 امام ابن عبد البر ہیں جو نقل کرنے والے ہیں، آپ مشہور مالکی ہیں، شیخ الاسلام حافظ المغرب کہا جاتا ہے ان کو، تو یہ روایت ثقہ ان ثقہ ہے، تو لہٰذا اصول کی روح کی وجہ سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب کوئی اگر غیر مقلد پھر اس کے اوپر اشکال کرے کہ اس کو جو ہے نقل کرنے والے امام ابن عبد البر ہیں امام اسرم سے، امام اسرم رحمہ اللہ سے نقل کرنے والے ہیں، اور امام ابن عبد البر کی جو ہے پیدائش ہے وہ 370 ہجری کے اندر ہے، اور امام ابو بکر اسرم کی وفات 273 کے اندر ہے، درمیان کے اندر 1 سال کا فاصلہ ہے، یہ حجت کیسے بن گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ امام ابن عبد البر نے امام ابو الاسرم کی سنن اسرم سے نقل کی ہے، ان سے خود نہیں سنی، ان کی کتاب سے نقل کی ہے۔ جیسے کوئی بندہ بخاری سے حدیث نقل کر دے تو کوئی کہے تو امام بخاری کو ملا تھا، یہی بات ہو جائے گی۔ نمبر 2 حدیث حضرت وکیع فرماتے ہیں ان موسیٰ بن عمیر ان علقمہ بن وائل بن حجر ان ابی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے اور ناف کے نیچے۔ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 ہے صفحہ 321 کے اوپر، اور وضع الیمین علی الشمال، اور حدیث نمبر جو ہے 3559 کے اوپر۔ غیر مقلدین جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تحت السرہ کا جو ہے یہ حنفیوں نے زیادتی کر دی ہے، بلکہ جواب یہ ہے کہ نسخہ امام قاسم بن قتلو بغا الحنفی رحمہ اللہ جو درہم السرہ صفحہ جو ہے اس کے اندر 82 کے اوپر یہ موجود ہے، یہ احناف کے دیوبند کے نسخے سے پہلے کے یہ نسخے میں بیان کر رہا ہوں جن کے اندر یہ موجود ہے، اور نسخہ محمد اکرم نساپوری کا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 82 کے اوپر ہے، اور نسخہ عبد القاہر مفتی مکہ کا جو ہے اس کے بھی صفحہ 82 کے اوپر ہے، اور نسخہ جو ہے شیخ عابد سندھی کا ہے، اس کا مکمل عکس جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور بتحقیق عوانہ کے اندر جلد 3 میں موجود ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے نسخہ قبہ محمودیہ ہے، دار الغرہ سے جو چھپی ہے، صفحہ جو ہے اس کا 24 بحوالہ تجلیات صفدر۔ نمبر 6 امام محمد ہاشم سندھی کا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخوں کے اندر یہ بات پائی ہے۔ اچھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ بتحقیق عوانہ۔ نمبر 7 محمد ابن عوانہ کی زیر نگرانی مدینہ منورہ سے
26 जिल्दों के अंदर तबाह होने वाली मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद है। और नंबर 8 नुस्खा मोहम्मद मुर्तज़ा अज़्ज़ुबैदी का है, इसका अक्स भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा व तहकीक अवाना के अंदर यह मौजूद है। और नंबर 9 नुस्खा मतबूआ मकतबा इमदादिया फैसलाबाद से छपा है, जल्द 1 है, सफ़ा 427 के ऊपर, और रकम नंबर जो है उसके अंदर 6 के ऊपर वज़ल यमीन वाला शिमाल के तहत ये तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद हैं। ये तहत सुर्रा के अल्फाज अहनाफ ने अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं किया, बल्कि इतने नुस्खों के अंदर मौजूद हैं। नंबर 2 दलील, हज़रत अली फरमाते हैं क़ाल सलासतुन मिन अख़लाक़ नबी, के 3 बातें अख़लाक़ अम्बिया, अम्बिया के अख़लाक़ में से 3 बातें हैं। नंबर 1 ताजीरुल इफ्तार, इफ्तार के अंदर जल्दी करना, व ताख़ीरुस सुहूर, सहरी के अंदर क्या करना, जो है देर करना, व वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ तहत सुर्रा, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना और ये नाक के नीचे। मुस्नद ज़ैद इब्न अली है, सवा 204 और 205 बाबुल इफ्तार के तहत। इसके सारे रावी अहले बैत रावी हैं, सारे के सारे सेका हैं। नंबर 3 मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर अन अबी जुहैफ़ा अन अली क़ाला सुन्नतुस सलात, फरमाया कि नमाज की सुन्नत यह है कि वज़उल ऐदी अलल ऐदी तहत सुर्रा, कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखे और नाफ के नीचे रखे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, जल्द 3 है, सफ़ा 324 बाबु वज़उल यमीनी अल शिमाल, और रकम नंबर 3966 के ऊपर ये जो है मौजूद है। अच्छा, फिर इश्काल इसके ऊपर एक ये होता है कि गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि इसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं। जवाब ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो है अब्दुर्रहमान रावी जो थे ना, ये अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी, ये जो है ज़ईफ़ रावी नहीं है, बल्कि इनके बारे में जरा तो है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसकी हदीसों को सही कहा है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा है, जामे तिरमिज़ी रकम नंबर जो है 3563 के ऊपर। और इमाम हाकिम फरमाते हैं सहीउल इस्नाद, इसकी सनद सही है, मुस्तदरक हाकिम है, और सफ़ा जो है उसका रकम नंबर जो है 1973 के ऊपर किताब दुआ व तकबीर के तहत। इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि यह सही और असनाद है। जब इमाम ज़हबी जैसा अल मुहद्दिसुन नाकिल कह दे कि यह हदीस सनद के एतबार से सही है, तो फिर कौन उसको ज़ईफ़ कहने वाला है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर और जो है इसके अंदर 1973 के ऊपर बाब दुआ व तकबीर के तहत। और इमाम ज़ियाउद्दीन मुक़द्दसी फरमाते हैं कि उन्होंने इससे हदीसें नकल की हैं। और जो है इसके अलावा भी बहुत सारी, खुद ज़ुबैर अली ज़ई ने एक हदीस को हसन कहा है, उसकी रिवायत के अंदर यही अब्दुर्रहमान बिन इसहाक मौजूद हैं। जामे तिरमिज़ी के अंदर जो है रकम नंबर 3563 के ऊपर भी अहकाम ज़ुबैर अली ज़ई जो है, वो ज़ुबैर अली ज़ई भी इसको क्या कहते हैं कि हदीस जो है हसन है। अच्छा, हदीस नंबर 4 ये है कि हज़रत अली फरमाते, हज़रत अनस फरमाते हैं क़ाल सलासतुन मिन अख़लाक़ नबुव्वा, 3 चीज़ें नबूवत के अखलाक में से है। नंबर 1 ये इफ्तारी के अंदर जल्दी करना, और ताख़ीर सुहूर, और सहरी के अंदर ताख़ीर करना, ववदल यदुल युमना अलल युसरा फिस सलाति तहत सुर्रा, और दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना नाफ के नीचे। अल जौहर नकी अलल बहकी के अंदर जल्द 2 है, सफ़ा 32 के ऊपर। अच्छा, अगर कोई कहे कि ये इसके अंदर रावी जो है सईद बिन अबी ज़ुरा भी है, वो जो ज़ईफ़ है, तो इसकी रिवायात दूसरी रिवायात की तायीद की वजह से यह सही हो जाता है, जैसे जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा की रिवायात और जनाब सैयदना वाइल बिन हुजर की रिवायात। और हदीस मौकूफ़ा ये है कि अन्ना अलियन रज़ियल्लाहु ताला क़ाला अस्सुन्नत वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि तहत सुर्रा, सुनन अबी दाऊद जल्द 1 है, सफ़ा 117 बाब वज़उल युमना अलल युसरा फिस सलात। और अन अबी जुहैफ़ा अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्न मिन सुन्नति फिस सलातिल मकतूबा वज़उल ऐदी अलल ऐदी तहत सुर्रा। अल हदीसुल मुख्तारा जल्द 2 है, सफ़ा 387 के ऊपर, और रकम नंबर जो है 772 के ऊपर। अन अबी जुहैफ़ा अन अली क़ाला इन्न मिन सुन्नति फिस सलाति वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि तहत सुर्रा। अल हदीसुल मुख्तारा के अंदर ये हदीस भी मौजूद है। और हज़रत अबी वाइल फरमाते हैं क़ाल अबू हुरैरा, हज़रत जनाब सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया अक़फ़्फ़ु अलल कफ़्फ़ि फ़िस सलाति तहत सुर्रा, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखना है नमाज के अंदर नाफ के नीचे। सुनन अबी दाऊद है, जल्द 1 है, सफ़ा 117 के ऊपर, और अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर की है, जल्द 8 है, सफ़ा 164 के ऊपर।
اور جو ہے ابراہیم نخی بھی فرماتے ہیں کہ وضع ید الیمنا علی ید الیسری تحت السرہ، کتاب الآثار امام محمد کی ہے، جو ہے اس کے اندر صفحہ 24 اور رقم نمبر 121، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 ہے صفحہ 427 اور رقم نمبر 7 کتاب۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے دلائل یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو ہے انہوں نے بیان کی ہے غیر مقلدین کی، کہ اس کے اندر پہلی ایک حدیث جو ہے سنن کبریٰ بہقی سے روایت کرتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے صدری ہی کے لفظ جو ہے موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر موسیٰ بن ہارون جو ہے راوی ہیں، اس کے بارے میں گواہی دی گئی تھی کہ اشہد انہ یکذب، کہ ان کے بارے کے اندر تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ روح بن مسیب راوی جو ہے وہ بھی سخت ضعیف ہیں، اس کی حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ الْمَوْضُوعَاتِ، اور یہ موضوعات روایتیں گھڑتا تھا، لا تحل الروایت عنہ، اس سے روایات کرنا جو ہے حلال نہیں ہے۔ کتاب الضعفاء والمتروکین ابن جوزی کی ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ 299 اور رقم نمبر 1291 کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں اس کی حدیث کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی کہ یہ حدیث جو ہے روایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک اور روایت جو ہے غیر مقلدین بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدری، سینے کے اوپر۔ یہی جو حدیث بیان کر رہا سینے دوتے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیا ویکھیا، اس کے اندر معمل بن اسماعیل راوی ہے، اس کے اندر امام ابو زرع فرماتے ہیں فی حدیثی خطا کثیر، اس کی حدیثوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے۔ المغنی فی الضعفاء امام زابی کی ہے، جلد 2 ہے صفحہ 446 کے اوپر، اور میزان الاعتدال امام زابی کی ہے، جلد 4 ہے صفحہ 417 کے اوپر، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی ہے، جلد جو ہے صفحہ 499 کے اوپر۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں بہت زیادہ خطا، اس کی حدیثوں کے اندر خطا بہت زیادہ تھی۔ میزان الاعتدال جلد 4 ہے صفحہ 228 کے اوپر۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ خطا کرتا تھا، تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 499 کے اوپر۔ اب بہت سارے محدثین نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ جو ہے نمبر 2، اس کے اندر روایت کرنے والے راوی ہیں سفیان ثوری، اور امام سفیان ثوری خود جو ہے ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، اور جب خود جو ہے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا، جب راوی کا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ عمل جو ہے وہ حدیث ساقط ہو جاتی ہے، اس کے عمل کو اعتبار نہیں ہوتا۔ یہی محمد بن اسماعیل نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں حضرت حلب کی روایت جو ہے قصیبہ بن حلب کی، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، سینے کے اوپر۔ مسند احمد کے اندر جلد 6 ہے صفحہ 102 اور رقم نمبر جو ہے 21864 کے اوپر۔ اس کے اندر راوی ہیں سماک بن حرب، اس کے اوپر بھی بہت سارے محدثین نے جرح کی ہے۔ اور نمبر 2، اس کے اندر حلب جو راوی ہیں وہ بھی محدثین نے اس کے اوپر بھی جرح کی ہے، وہ بھی جو ہے کیا ہیں، راوی جو ہے ضعیف ہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں کانا شعبۃ یضعف، امام شعبہ جو ہے اس کو سماک بن حرب کو کیا کہتے تھے، ضعیف کہتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور یہ میں آپ حضرات کے سامنے حلب جو حدیث ہے، حلب تائی ہے نا، حلب تائی کی حدیث، اس کے بارے کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 426 کے اوپر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل جلد 5 ہے صفحہ 268 کے اوپر، اور رقم نمبر 22027 کے اوپر، 22028 کے اوپر، 22030 کے اوپر، 22033، 22034، 22035 کے اوپر موجود ہے۔ اور مسند احمد بن منع کے اندر بحوالہ اتخاذ الخیرہ والمہرہ کے اندر جلد 2 صفحہ 402 کے اوپر، رقم نمبر 18300 کے اوپر، اور سنن ترمذی کے اندر جلد 1 صفحہ 59 کے اوپر باب ما جاوز الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور مختصر احکام توسی کے اندر صفحہ 107 کے اوپر، اور سنن ابن ماجہ کے اندر جلد 1 صفحہ 58 کے اوپر، سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 288 کے اوپر، سنن کبریٰ بیہقی ہے جلد 2 صفحہ 29 کے اوپر، التمہید ابن عبد البر کی ہے جلد 8 صفحہ 160 کے اوپر، الاستذکار امام ابن عبد البر کی ہے جلد 2 صفحہ 290 کے اوپر، اور جو تحقیق ابن الجوزی کی ہے جلد 1 ہے اور صفحہ 338 کے اوپر، اور رقم نمبر 435 کے اوپر۔ ان تمام روایات کے اندر علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں۔
تو یہ الفاظ سماک بن حرب کے ضعف کی وجہ سے زائد ہو گئے، اسی وجہ سے یہ صحیح روایات کے مقابلے میں یہ قابل حجت نہیں ہے۔ نمبر 4 دلیل 5 ایک اور بیان فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور نماز کے اندر سینے کے اوپر، نماز کے اندر۔ سنن ابی داؤد رقم نمبر 759 کے اوپر، دارالکتاب الغربی بیروت سے جو چھپی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر راوی سلیمان بن موسیٰ ہیں، اس کے بارے کے اندر بہت زبردست جرح کی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اندہ مناکیر، یہ منکر حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں الضعفاء الصغیر، امام بخاری کی ہے صفحہ 56 اور 55 کے اوپر۔ امام نسائی فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ حدیث کے اندر قوی نہیں تھا۔ الضعفاء المتروکین امام نسائی کی ہے۔ امام عقیلی نے انہیں ذکر کیا ہے ضعفاء کے اندر۔ الضعفاء الکبیر امام عقیلی کی ہے، جلد 2 ہے صفحہ 140 کے اوپر۔ امام ابو حاتم رازی نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ یہ اس کی حدیثیں جو ہے مضطرب ہوتی تھی۔ الجرح والتعدیل صفحہ جو ہے 4 اور حدیث نمبر جو ہے 142۔ امام ذہبی نے اس کو جو ہے ضعفاء کے اندر، المغنی امام ذہبی کے جلد 1 ہے صفحہ 445 کے اوپر۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی حدیث جو ہے لین حدیثیں تھی، لین تھی، اور جو ہے یہ خلط ملط کر دیتا تھا موت سے پہلے بہت زیادہ۔ تقریب التہذیب کے اندر صفحہ 255 کے اوپر۔ اب یہ باتیں سمجھ آ گئی کہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے پاس کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر صدر کے لفظ موجود ہوں۔ اس کے آخر کے اندر میں ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی موجود ہے، اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ 163 کے اوپر، اور حدیث نمبر 240 کے اوپر، حدیث نمبر جو ہے 241 کے اوپر جو ہے یہی قصیبہ بن حلب نقل کرنے والے ہیں، سماک بن حرب ہیں یہاں بھی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، یہ خود انہی کی حدیث ہے، لیکن یہاں صدر کے لفظ نہیں ہے بلکہ مسند امام احمد کے اندر وہ غلطی سے وہ آ گئے۔ اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَرَعَا بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، فرمایا کہ بعض اہل علم یہ دیکھتے تھے کہ ان ہاتھوں کو رکھا جائے ناف کے اوپر، جیسے جو ہے قاری عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ رکھتے ہیں۔ وَرَعَا بَعْضُهُمْ، بعض نے دیکھا ہے کہ أَنْ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، کہ بعض نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے اور بعض نے کہا ہے ناف کے اوپر۔ یہ جامع ترمذی کے اندر پسروری صاحب اگر دیکھ لیتے تو یہ پسروری جو ہے یہ پسروری یا نہ مارتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق اہل و سنت والجماعت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ زندہ رکھے تو مسلک اہل و سنت کے اوپر، اللہ موت دے تو اسی مسلک کے اوپر، اور قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی